لیکن اس کے لیے پھر ڈائلاگ ہوگا نا. لیکن احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پہلے حکومت جائے گی پھر ڈائلاگ. نہیں سر ضروری دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کے لوگ بھی نیشنل ڈائلاگ گورنمنٹ نہیں کرواتی. دیر آر انسٹیٹیوشنز, دیر آر ادارے ہیں, سپریم کورٹ اگر سن رہی ہے یا الیکشن کمیشن سن رہی ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر چیئرمین کا آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, اختر مینگل صاحب آپ کے لیڈر ہیں. بالکل پی ڈی ایم کے تمام اہم لیڈر جو ہیں وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا. سر اس گورنمنٹ سے نہیں, میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا. جو نیشنل ڈائلاگ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سے نہیں ہوتا, وہ بٹوین نیشنز, بٹوین گروپس, بٹوین کمیونٹیز. ذرا بتائیں کس طرح ہوتا ہے. جتنی دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم سب سے بڑا الائنس ہے, پولیٹیکل الائنس ہے پاکستان میں, اس میں ساری جمہوری جماعتیں ہیں. اس کا ڈائلاگ کس سے ہوگا؟ اچھا وہ اس وقت دیکھیں ہم خود اسمبلیوں کے حصہ ہیں, ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. اس وقت ملک میں ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ ایک ہمارا ادارہ ہے, اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے. آئین کے کون سے آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا ڈائلاگ کروانے کی اختیار رکھتی ہے؟ سر سپریم کورٹ نہیں سکتا. they can be part and parcel of that through different processes. دیکھیں جب ہم نے اس بلوچستان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کی کوشش کی, گو کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں تھی, بلوچستان کمیٹی بنی, اس میں ہم نے تمام اداروں کو انوالو کیا. ہم نے 6 سے 7 مہینے تک وہ پروسیس کیا, گو کہ وہ ناکام ہوا. اب جب آپ ایک نیشنل ڈائلاگ بناتے ہیں, ڈائلاگ میں ایگزیکٹو شامل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جی ڈائلاگ میں ایگزیکٹو شامل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سر سارے شامل ہوں گے ادارے, کیوں ایگزیکٹو تو گورنمنٹ ہے نا. دیکھیں 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 یہ بحث ہم پہلے کر چکے ہیں اور میں بھی لکھ چکا ہوں اور بھی کئی لیڈرز کہہ چکے ہیں. نیشنل ڈائلاگ ضرور کسی سٹیج پہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہوگا, لیکن وہ تب ہوگا کہ جب اریٹنٹس ختم ہوں گے, اور وہ اریٹنٹ اس وقت یہ حکومت ہے سب سے بڑا. اور کون ہے سٹیک ہولڈر پاکستان کے؟ کون ہے؟ دیکھیے پاکستان کا سٹیک ہولڈر پولیٹیشنز ہیں, پاکستان کے سٹیک ہولڈر جوڈیشری ہے, پاکستان کے سٹیک ہولڈرز میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے, بیوروکریسی ہے, آپ کا میڈیا بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی سٹیک ہولڈر ہے, جنرل پبلک ہے, جنرل پبلک, کسی سول سوسائٹی ہے. کسی سٹیج کے اوپر ان سب کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنانا پڑے گا کہ ہم اس آئین کے تحت. کوڈ آف کنڈکٹ آئین کے تحت؟ آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف, اپوزیشن لیڈر, پرائم منسٹر, چیف جسٹس بیٹھ کر سیاسی معاملات پر بات کریں؟ ممانعت بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ کے سینٹ کے اندر چیف آف دی آرمی سٹاف جو حلف اٹھاتا ہے, بات سنیے, چیف آف دی آرمی سٹاف جو حلف اٹھاتا ہے کہ وہ اس حلف کی خلاف ورزی ہے. یہ جو ڈائلاگ آپ کہہ رہے ہیں, نہیں جو ڈائلاگ آپ کہہ رہے ہیں یہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے حلف کی خلاف ورزی ہے. نہیں سر, سینٹ کے اندر رضا ربانی نے پورے ہاؤس کو کمیٹی بنایا, چھوڑیں جی, اور وہاں پہ سول ملٹری ڈائلاگ ہوا, وہاں پہ ججز کو بلایا گیا. دیکھیے اس کی مثالیں, لیکن یہ سب باتیں ثانوی ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہے کہ وی آر کنفرنٹڈ ود اے گورنمنٹ جس سے یہ ملک نہیں چل رہا, جس سے یہ معیشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کرائسس میں آ رہی ہے, ہماری دفاعی صلاحیت, قومی صلاحیت جو ہے متاثر ہو رہی ہے. کشمیر جیسا ایشو ہم ہاتھوں سے نکال چکے ہیں. اچھا حامد, اگر آپ نے مجھے اس لیے بلایا کہ یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے, یہ سارا وقت یہ بولتے رہے, تو مجھے آپ نے تکلف میں بلایا, جس کا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. لگ تو یہی رہا ہے. دیکھیں ان کا دیکھیں میری بات سنیں, ان کی آپ نے باتیں سنی, چاہے بلوچ صاحب بصد احترام بڑے ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہیں, احسن اقبال کی ہم نے بات سنی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی باتوں میں کتنا آپ کو تضاد نظر آیا؟ یہ جو پچھلے 5 منٹ یہ بولے ہیں اس میں کتنا تضاد آیا؟ کوئی تضاد یہ بالکل تضاد ہے جی آپ کی بات میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کبھی ایک طرف جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف جاتے ہیں, کبھی آپ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے جب کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو نہیں سکتی ہے. بہرحال یہ ایک اور بحث ہے. بات یہ ہے کہ جو احسن اقبال کہہ رہے ہیں, بات یہ ان سارے یہ جو ہے نا یہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے, چاہے ایز اے پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں, چاہے ان کی سوچ ہو, ان کی آپ نے کیمپین دیکھ لی, اس میں ان کی آپ نے تقاریر دیکھ لی, ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. دوسری بات, آپ مجھے بتائیں کہ یہ قانون اور آئین اور ادارے اور ڈائلاگ اور نیشنل ڈائلاگ اور ملک کی نیشنل سیکیورٹی اس کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں جو ان کا لیڈر ہے نواز شریف, قانون اور آئین کو مانتے ہیں, وہ قانون سے بھاگا ہوا ہے ان کا جو لیڈر ہے, کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایک مفرور کے طور پہ. کیا نہیں بنتا تھا کہ یہ ڈیمانڈ کریں اپنے لیڈر سے کہ بھئی آپ ادھر بیٹھ کے لنڈن میں ایک ال گوٹن ان ثبوتوں پہ آپ بیٹھے ہیں جس پہ کہ آپ ایکیوز ہوئے ہیں, جن پہ آپ کنوکٹ ہوئے ہیں, آپ جو ہے تو آ کے اپنا جواب دیں, آپ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں, ہمیں نہ لیڈ کریں, ہمیں ان بچوں پہ نہ چھوڑیں. یہ بھی نہیں مانتے ہیں ان کو, مریم نواز کو اور بلاول بھٹو کو آپ دیکھیں ان کی, یہ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے ہیں. اور وہ لاہور کا جو جلسہ تھا اس میں یہ ظاہر ہو گیا.
کہ جی جو بھی ان کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک طرف ہیں، خالد خاقان وہ دوسرے جو ہیں اپنے خواجہ صاحب ہیں ان کا اپنا ایک وہ ہے، یہ سارے جو ہیں نا. آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ ان کی پارٹی کے اندر؟ بھائی ہم سیاست میں ہیں، ہمارا اس میں حکومت میں ہیں، ہمیں ایک ایک پل کی خبر ملتی ہے. ان کا برا حال ہے.